بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق مختلف معاشرتی طبقات کے حقوق کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم جس طبقے کا ذکر کریں گے وہ بیوائیں ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقام متعین کیا اور کیا حقوق عطا فرمائے۔ بیوہ آپ جانتے ہیں اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانی کو دیکھیں، عورتوں کے حوالے سے ویسے ہی معاشرے کے اندر ان کا کوئی عزت اور مقام نہیں تھا۔ یہودیت کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ تقابل ادیان کو کبھی دیکھیں، کمپیریٹیو ریلیجنس کو کتابوں کو جا کے پڑھیں کہ یہودیت میں عورت کا تصور کیا تھا، عیسائیت میں عورت کا تصور کیا تھا، عرب کے اندر عورت کے بارے میں خیال کیا تھا، اور ہندوستان کے اندر عورت کے بارے میں رائے کیا تھی۔ آپ کو ہر جگہ پر عورت ایک مظلوم طبقے کے طور پہ نظر آئے گی۔ اسلام نے آ کر عورت کی عزت کو بحال کیا، اور پھر عورتوں کے اندر جو بیوہ ہو جایا کرتی تھی اس کا حال تو اور ہی ستم ظریفی والا ہو جاتا۔ جس طرح مرنے والے کے بھیڑ بکریاں اور اس کا سامان اور مال ہوتا تھا، تو عورت کو بھی ایک مال کی حیثیت سے خاندان کے اندر بانٹ دیا جاتا تھا، اور اس کی جو آزادانہ رائے ہے اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا، آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم ان عورتوں کو نہ روکے رکھو نکاح سے۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو عدت گزارنے کے بعد اگر وہ اپنا نکاح کرنا چاہے تو اپنی اس کے اوپر مرضی نہ چلاؤ، بلکہ اس کو اختیار دو۔ اگر وہ چاہے تو اور جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے اندر، بلکہ بہت زیادہ لمبا زمانہ بھی نہیں گزرا، آپ کو ایک لفظ یاد ہوگا، ستی کی رسم ہمارے قریب کے ملک کے اندر، کہ عورت وہی وفادار ہے جو اگر شوہر مر جائے تو اس کے ساتھ اس کو بھی، وہ بھی جل کے مر جائے تو وفادار ہے۔ اگر نہیں ایسا کرتی تو اس کی بے وفائی کا طعنہ اس کو دیا جاتا تھا کہ اپنے شوہر سے وفادار نہیں ہے۔ آپ اس ایک رسم سے عورت کی حیثیت کا اندازہ لگا لیں کہ معاشرے نے اس کو کس مقام پہ رکھا ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر عورتوں کو 1 سال تک عدت بٹھاتے تھے، 1 سال تک، یعنی بیوہ ہوئی تو اس کے بعد 1 سال تک اس کی عدت، اور عدت بھی کہاں گزارنی ہے؟ بھیڑوں بکریوں کے ساتھ۔ کوئی عزت کی جگہ ان کے لیے نہیں ہوتی تھی، نہ ان کو ڈھنگ کا کپڑا پہننے کی اجازت تھی، نہ زیب و زینت کرنے کی اجازت تھی۔ 1 سال تک اسلام نے آ کر یہ سہولت دی اور رعایت دی کہ نہیں، 4 ماہ 10 دن بیوہ عورت کی عدت ہے۔ وہ جو سال والی پابندی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت پر زیادتی اور ظلم جانتے ہوئے بیوہ پر اس کا بھی خاتمہ فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنا اور ان کے معاملات کی کفالت کرنے والے کا اجر کیا بیان کیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پردہ کھولنے والی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کی خبر کرنے والا، خبر گیری کرنے والا، یہ الفاظ یاد رکھنے والے ہیں، بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی ایک آدمی جو فی سبیل اللہ دشمن خدا سے اپنی جان و مال سے جہاد کر رہا ہے، فرمایا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان کی بیوہ ہونے والی کسی عورت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، مسکینوں کی خبرگیری کر رہا ہے۔ لفظ آیا خبرگیری کرنے والا جو بندہ ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا، وہ اس تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے کہ جو ناغہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو مخلوق خدا میں سے جو مظلوم طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، ان کا خیال کرنا یہ نفلی عبادتوں سے بھی زیادہ
اہمیت رکھتا ہے اور فوقیت رکھتا ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ یہ ان کی خبر گیری کرنے والا ایسے ہے جیسے بغیر تھکے تہجد پڑھنے والا اور بغیر ناغہ کیے روزہ رکھنے والا، یعنی نفلی روزے رکھنے والا. یہ ایک اینگل ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جو دیندار لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے عبادت کو صرف تسبیح کی حد تک، تلاوت کی حد تک، نماز روزے کی حد تک رکھا ہے. اور یہ جو پہلو ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، کمزوروں کی خدمت کی جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، مسکینوں کا سہارا بنا جائے، بیواؤں کی خبر گیری کی جائے، ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی عبادت کے درجے میں نہیں لیتا ہے. حالانکہ آقا نے فرمایا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کہ بغیر سستی سے تہجد پڑھنے والا، یعنی راتوں کو نماز پڑھنے والا، نفلی باتیں کرنے والا اور دن کو روزے رکھنے والے کی طرح کا اس کا ثواب ہے. یہ ہمارے ذہن کو کھولنے کے لیے ہے کہ یہ شعبہ بھی عبادت ہے. صرف نماز کے لیے کھڑا ہونا عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت کے درجے کے اندر آتا ہے. جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، سب سے پہلا حق جو اسلام نے عورتوں کے حوالے سے رکھا ہے وہ ان کی شادی کا رکھا ہے. عرب میں زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بیوہ ہو جایا کرتی تھی تو اس کے ورثاء اس کے فیصلے کرتے اور اس کو آزادانہ اس کی رائے نہیں لی جاتی تھی، اور بعض اوقات اس کو رکھ دیا جاتا تھا بھی آگے شادی نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے پابندی ہٹائی. سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بے نکاح مرد اور عورت ہیں ان کے نکاح کروایا کرو، یعنی جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیاں کرواؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس کے اندر وہ بیوائیں بھی آ گئی جن کے شوہر فوت ہو گئے، اور وہ بھی آ گئے جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہو سکی. تو معاشرے کے اندر شادیاں کروانا تاکہ لوگوں کا کردار محفوظ رہے، لوگ پاک دامن رہیں، معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا معاشرے کے معزز لوگوں کو کہ تم ان کی شادیاں کرواؤ تاکہ ان کے اندر ایک پاک زندگی گزارنے کا تصور پیدا ہو سکے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے، لوڈیوں میں سے جو اچھے کردار کے لوگ ہیں، اس کو ہم آج یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے ملازموں میں سے، کام کرنے والوں میں سے جو اچھے کردار کے لوگ ہیں، ان کی بھی شادیوں کا انتظام کرو تاکہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ بھی گھر بسانے کی پوزیشن میں آ جائے. اور میرے آقا کا یہ فرمان تو ہر ایک کے لیے ہے. حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا حضور نے کہ 3 چیزوں کا جب وقت آ جائے تو اسے لیٹ نہ کرنا، مؤخر نہ کرنا. نماز فرض کا جب وقت آ جائے تو فوراً پڑھو، لیٹ نہ کرو. جنازہ جب حاضر ہو جائے تو پھر فوراً پڑھو، تاخیر نہ کرو. اور بے شوہر عورت کو جب مناسب رشتہ مل جائے تو تاخیر نہ کرو، کر دو شادی اس کی. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ اگر تم لوگ رشتوں سے انکار کرتے رہو گے، یعنی کوئی آیا رشتہ لے کر اور اس کے خلق، اس کے اخلاق اور دین کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اچھے کریکٹر کا بندہ ہے، اچھے خاندان کا ہے، اگر پھر بھی اس سے اعراض کرتے رہو گے تو معاشرے میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور اسی فتنے کو ہم آج دیکھ رہے ہیں. دوسرا حق جو عورت کے حوالے سے بیان کیا سرکار نے وہ ان کا حق میراث ہے، وراثت کا حق. بدقسمتی سے صرف بیوہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر صدیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی جو عورتوں کے حق کے وراثت کے حوالے سے دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے حاجی کہلانے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو اس معاملے میں آ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور جائیداد یا تو زندگی میں بچوں کے نام کر دیں گے، ساری بیٹوں کے نام کر دیں گے تاکہ مر جائے تو بچے ہی کچھ نہ بیٹی کو دینے کے لیے. خود یعنی اپنے ذہن سے پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے جائیداد بچانی ہے کہ بیٹی کے نام نہ چلی جائے. اس کو زندگی میں، کچھ لوگ تو زندگی میں بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں تاکہ نہ ہوگی نہ آگے جائے گی، اور کچھ لوگوں پہ پھر بعد میں بیٹے ویسے قابض ہو جاتے ہیں اور بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. بیواؤں کا معاملہ تو اور کمزور تھا. بیوہ تو ویسے کسی اور خاندان سے آئی تھی، اس نے نکاح کیا تھا، شوہر فوت ہو گیا، اب اس کو شوہر کا حق دینے والا کون بچتا ہے پیچھے، کون دلانے والا ہوتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کے حق کے میراث کا ذکر فرمایا کہ ان کو حق کے جو کا میراث ہے. اور اگر کسی بندے کی اولاد ہوگی تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا.
اگر کوئی بندہ اولاد چھوڑ کے مرا ہے تو عورت کو اس کے ورثے میں سے 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ جو حق کے وراثت ہے یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ تقسیم خدا خود کر کے اللہ نے لکھ کے دی ہے تاکہ لوگ اس کے اندر ڈنڈیاں نہ مار سکیں۔ اور ایک حق جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے اس پر کوئی اپنا زور نہ رکھے، یعنی اس کو آزادی دی جائے اپنے معاملات، عدت وفات جب وہ گزار لیتی ہے تو وہ اپنی پسند سے جہاں شادی کرنا چاہے وہ اس کو کر سکتی ہے۔ اور پھر ان کے لیے جب تک ان کا آگے انتظام نہیں ہوتا تو ان کے خرچ کا انتظام کرنا، اس کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات کے اخراجات کا انتظام کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے کسی درس میں نے یہ حدیث ذکر کی تھی، اگر یہی بیوہ عورت جس کے پاس بچے بھی ہوں چھوٹے اپنے شوہر کے، اگر کسی جائز مقصد کے تحت، اور جائز مقصد کیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں نے آگے نکاح کر لیا تو ان بچوں کو سنبھالے گا کون، ان کو کون پالے گا، اگر وہ بیوگی میں رہنا پسند کر لیتی ہے فقط اپنے بچوں کی خاطر اور نکاح نہیں کرتی ہے تو آقا انعامدار کی حدیث پاک ہے کہ میں اور سوکھے گالوں والی وہ عورت، سوکھے گالوں والی وہ عورت جو اپنے شادی میں اپنے شوہر کے ساتھ حسن و جمال والی تھی، بڑی عزت و خاندان والی تھی، مگر بیوہ ہو گئی اور بیوگی کی وجہ سے اس کے گال سوکھ گئے، یعنی غربت کے حالات آ گئے اس کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں کئی عورتوں کو پھر خود سے کام کرنا پڑتا ہے، کوئی مشینیں چلاتی ہیں، کوئی کپڑے سیتی ہیں، کوئی کیا کام کرتی ہیں تاکہ گھر چلا سکیں، کوئی اور نیچے چلی جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑ جاتا ہے بیواؤں کو تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ فرمایا وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بچوں کو، یتیم بچوں کو پالا ان کو، اور اس کے لیے بیٹھی رہی، تو فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگی جیسے دو انگلیاں میرے قریب ہوا کرتی ہیں، کیونکہ یتیم کی کفالت کر رہی ہیں، اور یتیم کی کفالت کرنے کا یہی انعام حضور نے عطا فرمایا ہے۔ اور میں نے وہ حدیث پاک بھی ذکر کی تھی کہ سرکار جنت میں جب داخل ہونے لگیں گے سب سے پہلے تو وہ ایک عورت اندر گھسنے کی کوشش کرے گی۔ آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے کوئی ہم نے معزز مہمان بلایا ہوا ہو تو مہمان کا حق ہوتا ہے پہلے اندر آئے، کوئی اور گھسنے کی کوشش کرے گا تو برا لگے گا، تو وہ عورت گھسنا چاہے گی تو پوچھا جائے گا بھی کون ہو تم، کدھر جا رہی ہو، کہے لگے گی، وہ کہے گی کہ میں جوانی کی حالت میں اپنے بچوں کو لے کر بیوہ ہو کر بیٹھی رہی ہوں اس لیے میں اندر جا رہی ہوں، تو آقا انعامدار اس کو روکیں گے نہیں، کہا جائے گا اس کو جانے دو جنت کے اندر، یہ اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کو جنت بھیجا جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاشرے کے مختلف جو طبقات ہیں ان کے حقوق کو پہچاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔